امریکہ میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی الزام میں پاکستانی نوجوان کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے 20 سالہ شاہزیب جدون کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شاہزیب پر نیو یارک کے یہودی مرکز میں فائرنگ کی منصوبہ بندی کرنے اور داعش کو مالی مدد کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ خبر دیں گے کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان محمد شاہزیب خان کو داعش کی مدد کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ Breaking updates coming in. A Pakistani national residing in Canada has been arrested after being charged with attempting to provide material support and resources to the ISIS. So the Pakistani national has been arrested from Canada for plotting an attack in New York. The attack was to target Jewish citizens in the United States. Good evening. I'm Jessica Moore. We begin at 6 o'clock with breaking news. A potential terrorist attack aimed at Jewish people living in New York City has been foiled. The Justice Department says the attack was planned for October 7th, which will mark 1 year since the Hamas attack on Israel. کینیڈا میں مقیم 20 سالہ پاکستانی نوجوان محمد شاہزیب خان کو داعش کی مدد کرنے کی الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد شاہزیب نیو یارک کے یہودی مرکز میں لوگوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محمد شاہزیب خان کو شاہزیب جدون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ محمد شاہزیب خان کو نیو یارک کی جانب سے شکایات پر کینیڈا میں گرفتار کیا گیا۔ شاہزیب خان پر داعش کی مدد کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔ 20 سالہ محمد شاہزیب خان نے بروکلن میں ایک یہودی مرکز میں فائرنگ کا منصوبہ بنایا تھا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ شاہزیب خان نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور ایک خفیہ میسنجنگ ایپ پر داعش کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ محمد شاہزیب خان نے 7 اکتوبر کے قریب نیو یارک شہر میں ایک دہشت گردانہ حملے میں زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ تاہم ایف بی آئی اور کینیڈین حکام کی بروقت کارروائی سے یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ محمد شاہزیب خان نے مبینہ طور پر خفیہ اداروں کو بتایا کہ 7 اکتوبر اور 11 اکتوبر کو یہودیوں کو نشانہ بنانا تھا۔ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے ٹھیک 1 سال بعد نیو یارک میں حملے کا منصوبہ تھا۔ جرم ثابت ہونے پر محمد شاہزیب خان کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید سزا ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں داعش کی مدد کی کوشش کا الزام کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان محمد شاہزیب خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق شاہزیب 7 اکتوبر کی قریبی تاریخ میں نیو یارک میں زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ تاہم ایف بی آئی اور کینیڈین حکام کی بروقت کارروائی سے یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ بروکلن میں یہ حملہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے تقریباً 1 سال بعد ہونا تھا۔ اٹارنی جنرل نے دعویٰ کیا کہ شاہزیب خان نے 2 انڈر کور اہلکاروں کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ اور امریکہ میں مقیم داعش کا ایک حامی حملے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو یہ 11 ستمبر کے بعد امریکہ میں سب سے بڑا حملہ ہوگا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق محمد شاہزیب کے خلاف شکایت محض الزامات ہیں اور جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا الزامات کا شکار افراد کو بے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی خبر جو آ رہی ہے امریکی میڈیا پہ بہت بات ہو رہی ہے، دنیا بھر کے میڈیا پہ اس کی کوریج ہو رہی ہے۔ امریکی سیاستدان اور سرکاری افسران کے قتل کی مبینہ سازش کے الزام میں امریکہ میں ایک پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عدالتی دستاویز کے مطابق 46 سال ان کی عمر ہے آصف مرچنٹ اور ایران میں وقت گزارنے کے بعد پاکستان سے یہ امریکہ آیا تھا تاکہ سازش پر عمل کے لیے لوگ بھرتی کر سکے۔ آصف مرچنٹ جن کرائے کے قاتلوں سے رابطے میں تھا وہ دراصل انڈر کور ایف بی آئی اہلکار ہی تھے۔ مووی کی سٹوری جو ہے نا وہ ساؤنڈ کر رہی ہے بٹ اٹ از ٹرو۔ منصوبے پر عمل آصف مرچنٹ کے امریکہ سے نکلنے کے بعد اس کے خفیہ پیغام بھیجنے پر ہونا تھا اور اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں قتل کی منصوبہ بندی تھی۔ آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ امریکہ سے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے بتایا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوا، اس کے پاکستان کے علاوہ ایران میں بھی بیوی بچے ہیں، وہ کئی بار ایران، شام اور عراق جا چکا ہے اور اس کے منصوبے کے 3 حصے تھے۔ ہدف کے گھر سے USB ڈرائیوز بھی چوری کرنا، احتجاج کی منصوبہ بندی اور کسی سیاستدان اور یا سرکاری اہلکار کو قتل کرنا بھی تھا۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں ایف بی آئی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مبینہ سازش کا ہدف
ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکومت کے موجودہ اور سابق اہلکار تھے۔ اس معاملے پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے موقف بھی اب سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے جس میں ان کا کان زخمی ہوا تھا، اس حملے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ادھر امریکہ میں آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، باضابطہ رد عمل دینے سے پہلے آصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توثیق چاہتے ہیں۔ کافی افسوسناک ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں کسی پازیٹیو طرف جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہمیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ کسی اچھی جگہ پہ گئے ہوں اور یا انہوں نے کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کوئی سی اوز لگ گئے ہوں یا کوئی اس قسم کی چیز ہوئی ہو۔ اس کے بجائے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی غلط کام میں، کسی نہ کسی غلط طرح کے ایلیگیشنز میں، کبھی کسی کنٹری میں بھیک مانگتے ہوئے تو کبھی کسی کنٹری میں کرائم کرتے ہوئے، جیسا کہ یو اے ای کے لیے بھی بتایا گیا کہ جو پاکستانی نیشنلز ہیں وہ 50% یعنی جو کرائم ریٹ ہے یو اے ای کا، اس میں 50% جو مجرم ہے یا 50% جو کرائمز ہوتے ہیں اس میں پاکستانیز جو ہیں وہ انوالو ہیں، یہ بھی جی بتایا گیا تھا۔ اور ہم نے آپ کو نہ صرف ہم نے بلکہ کئی دوسرے چینلز پہ بھی یقیناً آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ اور اب امریکہ جو ہے، امریکہ جیسی جگہ پہ جو ہے وہ آصف مرچنٹ جو ہے، اس قسم کے لوگ ایک بار پھر پاکستان کا نام خراب کرتے ہوئے اور ایک بار پھر پاکستان کی امیج کو ڈیمیج کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور جو کہ سیدھے ظاہر ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے وہاں کے آفیشلز کو یا وہاں کے کسی بھی سٹیزن کو مارنے کے لیے لوگوں کو ہائر کریں یا ہائر کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی اس آدمی کے یعنی کہ آصف مرچنٹ کے تعلقات بتائے جاتے ہیں کہ اس کے ٹرمز ہیں ایران میں بھی، اور ایران کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام بھی اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا وہ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں یا وہ پاکستانی جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، یقیناً ان کے لیے آصف مرچنٹ کا کیس جو ہے وہ ان کے لیے نئی پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے۔ امریکہ یقیناً کئی بار سوچے گا کسی بھی نئے پاکستانی کو ویزا دیتے ہوئے، کسی کے بھی ویزا کو رینیو کرتے ہوئے، یا پھر جو لوگ وہاں موجود ہیں اب انہیں بھی شک کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے جو آپ یہ پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سے نہ صحیح لیکن لاکھوں کی تعداد میں، چاہے کروڑوں نہ ہو لیکن لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی امریکہ میں ایک بڑی تعداد پاکستانی لوگوں کی رہتی ہے، یعنی پاکستانی سٹیزنز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ